ڈاکٹر نسیم بلوچ آج خود کو بلوچ نیشنل موومنٹ کا ایک سیاسی رہنما اور بیرون ملک مقیم پناہ گزین ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کا ماضی اس تاثر سے کہیں زیادہ سنگین اور پرتشدد ہے۔ سیکیورٹی ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر نسیم بلوچ کا کردار بلوچستان لبریشن آرمی کے سب سے خون ریز دور اور اس کے خودکش ونگ مجید بریگیڈ کی تشکیل میں مرکزی رہا ہے۔ ڈاکٹر نسیم بلوچ BLA کے بدنام کمانڈر اسلم اچھو کے قریبی ساتھی رہے۔ یہی وہ شخصیت تھی جس نے BLA کے اندر ایک باقاعدہ فدائین ونگ قائم کرنے کا تصور پیش کیا، ایک ایسا ونگ جو خودکش حملوں کے لیے مخصوص ہو۔ بعد ازاں اس تصور کو اسلم اچھو نے عملی شکل دی اور یہی ونگ مجید بریگیڈ کے نام سے سامنے آیا، جو BLA کا سب سے مہلک ہتھیار ثابت ہوا۔ 2005 میں کراچی اور تربت میں ہونے والے متعدد دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی ڈاکٹر نسیم بلوچ کے اپنے کمرے میں ہوئی۔ سیکیورٹی تحقیقات کے مطابق وہ حملوں کے نقشے، ٹائم لائنز اور دہشت گرد ٹیموں کی فہرستیں خود تیار کرتے رہے۔ دسمبر 2005 میں ان کی گرفتاری کے بعد ایک خفیہ عسکری نیٹ ورک منظر عام پر آیا جو منصوبہ بندی، لاجسٹکس اور پروپیگنڈا سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ تحقیقات کے دوران بارودی مواد کی خریداری، نقل و حمل اور تشہیری سرگرمیوں سے متعلق دستاویزات بھی برآمد ہوئے، تاہم قانونی کمزوریوں کے باعث چند ماہ بعد انہیں رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد ڈاکٹر نسیم بلوچ سیاست میں داخل ہوئے اور بعد ازاں BNM سے وابستہ ہو، مگر یہ سیاست عسکریت سے لاتعلقی نہیں بلکہ ایک نیا چہرہ۔ وہ بدستور BLA کی مرکزی قیادت کو بریف کرتے رہے اور تنظیمی فیصلوں میں اثر و رسوخ رکھتے رہے۔ 2010 میں ان کی دوبارہ گرفتاری نے اس تسلسل کو مزید واضح کر دیا۔ اس بار وہ مجید بریگیڈ کے لیے ٹارگٹ لسٹ تیار کر رہے۔ 2012 میں انہیں ضمانت ملی۔ اس وقت عدالتی نظام شدید دباؤ میں۔ BLA کے ہاتھوں جج نور مسکانزئی اور جسٹس نواز مری کے ٹارگٹ کلنگز واقعات اس دباؤ کی واضح مثال۔ ضمانت کے بعد ڈاکٹر نسیم بلوچ پاکستان چھوڑ گئے، پہلے فرانس پھر جرمنی۔ فرانس میں انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی اور ساتھ BNM کے بیرون ملک تنظیمی ڈھانچے کی باغ دور سنبھال۔ بیرون ملک وہ خود کو مظلوم سیاسی کارکن کے طور پر پیش کرتے رہے، جبکہ سوشل میڈیا پر BLA کی کھلی تشہیر جاری رکھی۔ وہاں سے وہ فنڈ ریزنگ، رابطہ کاری اور ڈیجیٹل پروپیگنڈا کا پورا نظام چلاتے رہے۔ سیٹلائٹ فونز اور ڈرونز کی فراہمی بھی اس نیٹ ورک کے ذریعے کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تربت حملے میں استعمال ہونے والا ڈرون بھی اسی لاجسٹک چین کا حصہ تھا۔ ڈاکٹر نسیم بلوچ بیرون ملک تعلیم کے لیے جانے والے بلوچ طلباء کو بھی منظم طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں سیاسی احتجاجوں میں متحرک کیا جاتا ہے، سیاسی پناہ کی درخواستوں پر آمادہ کیا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ ایک منظم پروپیگنڈا نیٹ ورک کا حصہ بنایا جاتا ہے، جہاں مظلومیت کا بیانیہ عسکری مقاصد کو تقویت دیتا ہے۔ وہ صرف ایک جلا وطن سیاسی کارکن نہیں بلکہ ایک ایسا کردار ہے جو کراچی کے کمروں میں خودکش حملوں کی منصوبہ بندی سے لے کر بیرون ملک بیان سازی تک مسلسل ایک ہی مقصد کے لیے متحرک رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ اس طریقہ کار کی عکاس ہے جس کے ذریعے جدید عسکریت پسندی زندہ رہے، جہاں عسکری کمانڈر سیاسی کارکن بن جاتے ہیں، خودکش حملوں کے لیے منصوبہ ساز پناہ گزین کہلاتے ہیں اور تشدد کو بیانیے، فنڈنگ اور سوشل میڈیا کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے۔